قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں جو ایک اہم اور بہت اچھی خوبصورتی ہے وہ ہے اس کا خاندانی نظام، جو نکاح کے ایک خوبصورت بندھن سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی جب میاں بیوی اس بندھن میں بندھ جاتے ہیں پھر خاندان پنپتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، اور یہ خاندانی نظام اس قدر خوبصورت ہے جو بنیادی ستون ہے۔ خاص طور پر اگر ہم کہیں نکاح کے ذریعے دونوں فریقین میں محبت ہے، مودت ہے، احترام کا، اور ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے دو اجنبی لوگوں کا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو بہت سوشل بھی ہیں اور درس و تدریس سے تعلق رہا ہے، ماشاءاللہ 30 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ماشاءاللہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں، اور میری بھی استاد محترم ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھے ان سے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، بہت اچھی علمی گفتگو فرماتی ہیں، بہت تیاری سے آتی ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ عالمہ ہیں، عالمہ آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمنہ، آپ کو بھی میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاندانی نظام اور دین اسلام، جیسا کہ ہم نے اپنی بہنوں کے گوش گزار کیا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں خاندانی نظام کی جو اساس ہے اور اس کا اسلام کا جو تصور خاندان ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زینب، دین اسلام خاندان کا وسیع تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام کا خاندانی نظام صرف میاں بیوی اور اولاد پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نانا نانی، دادا دادی، چچا چچیاں، پھپھا پھوپھیاں، ماموں ممانیاں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ اسلام خاندان کا ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے جو جس کی بنیاد پیار، محبت، ایثار و قربانی، حقوق و فرائض اور احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں سے بندھا ہو، اور جس کی اساس اخلاقی نظام پر قائم ہو۔ دین اسلام نے خاندان کی مضبوط بنیاد نکاح کو قرار دیا ہے۔ دین اسلام نے بدکاری کو حرام اور نکاح کو پاکیزہ عمل قرار دیا ہے، اور اس مضبوط رشتے کی بنیاد پیار، محبت، خلوص، پاکیزگی اور امانت والے احکامات پر ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جاندار سے پیدا کیا، تمہارے ایک جاندار سے تمہارا جوڑا پیدا کیا اور اس سے بہت سے مرد اور عورت پھیلائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں مختلف قبیلوں، خاندانوں سے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و تکریم والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے خاندان کے مقاصد بہت بلند اور اہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگہباں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر عمل کرو۔ جب ہم اسلام کے تصور خاندان پر بحث کرتے ہیں تو اسلام کا تصور خاندان ایک فلاحی معاشرے کا قیام ہے جس میں لوگ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلام کا تصور خاندان ہمیں حقوق و فرائض کا درس دیتا ہے کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اسلام کا تصور خاندان ہمیں عزت و احترام کا بھی درس دیتا ہے کہ چھوٹا بڑوں کی عزت کرے اور بڑا جو ہے وہ چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آئے تاکہ رشتوں کا احترام اور رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اور اسلام کا تصور خاندان ہمیں پیار، محبت، اخوت، خیر خواہی، بھائی چارگی کا بھی درس دیتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن کر زندگی گزاریں۔ ظاہر دین اسلام نے زینب ہمیں اتنا پیارا خاندانی نظام دیا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پیار محبت کے جذبات ہمارے دلوں میں فروغ پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ واقعی حقیقت بات ہے کہ ایک جو بچے کی شخصیت وہ خاندان کے ساتھ پنپتی ہے، تربیت پاتی ہے، اس کی بالکل بات ہی الگ ہوتی ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں دین اسلام میں خاندانی نظام کی جو اہمیت ہے، اہمیت کے تعلق سے فرمائیے گا آمنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں جو اسلامی نظام کے حوالے سے خاندان کی اہمیت ہے، دیکھیں دین اسلام بہت وسیع مذہب ہے اور اس میں ہر اعتبار سے زندگی گزارنے کے رولز ریگولیشن ہمیں بتائے ہیں، بہت وسیع مذہب ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اکیلے رہنے کو پریفر کرتے ہیں، ہم سب کچھ اپنی زندگی میں اکیلے کرنا چاہتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح آغاز میں آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ جب مٹھی بند ہوتی ہے تو طاقتور ہوتی ہے، اور جب مٹھی کھل جائے تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انڈیویجولی جو شخص اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو بہت سارے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کا وہ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فرد واحد کو پیدا کرتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو رشتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ والدین کے رشتے مل جاتے ہیں، بہن بھائی پہلے سے ہیں تو ان کے رشتے مل جاتے ہیں، نانا نانی دادا دادی کے رشتے مل جاتے ہیں، دیگر رشتہ داران کے رشتے مل جاتے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے جو خاندان کا تصور ہے وہ یہی ہے، میاں بیوی، اولاد، والدین اور دیگر رشتہ داران۔ اب ان سب کو ملا کر جو ہے وہ خاندان کا نام دیا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے انسان کو رہنا چاہیے۔ یہی مقصد ہے کہ آپ اپنی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اس کے بالکل برعکس، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اگر کوئی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ فلاں شخص چوری کرتا ہے تو آج کل کا ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی شخص غیبت کرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی حرام کاری میں پڑا ہے، ہم ان کو بجائے اپنی طرف لانے کے ہم اسے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو خاندانی نظام اسلامی تصور جو ہمیں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب ہمارے جسم میں کوئی چوٹ لگتی ہے، زخم ہو گیا مثال کے طور پہ ہاتھ پہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں یا پھر اس کی مرمت کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اور علاج کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہیں، وہ کر کے پورے پریکٹس کر کے پرہیز دوائیاں سب کر کے اس کے بعد ہم ہاتھ کو صحیح کر لیتے ہیں۔ تو خاندان بھی اسی طرح ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو گناہ کی طرف ہیں، جو برائیوں کی طرف ہے، تو ان کو علیحدہ نہیں کرنا یا ان سے علیحدہ ہو نہیں جانا، بلکہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنا، یہی تو چیلنج ہے آپ کا دنیا میں رہنے کا۔ جی ہاں بالکل۔ اور اسلام اتنا وسیع مذہب ہے کہ دیکھیں یہ رہبانیت کو بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جانا ہے، اس چیز کو بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ اس طرح کے آغاز میں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے کہ دو فریقین، میاں اور بیوی، مرد اور عورت آپس میں ایک نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا خاندان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ یہی میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پہلے ادا کرتے ہیں، پھر جب اولاد آ جاتی ہے اولاد کی اچھی تربیت، اچھی پرورش کر کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اولاد بلوغت کے معاملات تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہی اولاد والدین کا خیال رکھتی ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، آگے مزید خاندان بڑھتا ہے۔ یہ سب جب ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے عمل میں آتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات پریشانیوں میں کام آتے ہیں، تو یہی خاندانی نظام ہے۔ اسی کو بہت خوبصورتی سے چلانا چاہیے، اور اسی کو اگر آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خاندان کے والوں کے ساتھ اچھائی والا معاملات کریں گے، نیکی کے ساتھ کام آئیں گے، جس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مہیا کر دیں گے، تو
یہی خاندان میں مل جل کر رہنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. سبحان تو یہ خاندان کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم جب دنیا میں پیدا ہی اکیلے نہیں ہوئے تو ہم زندگی بھر اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں. ہم ایک ساتھ رہیں گے, یونائٹڈ رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے احادیث مبارکہ بے شمار پڑھی ہیں کہ ہم اگر گناہ گار ہیں تو اللہ کے پیاروں کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ کے پیاروں کے ذریعے آپ کے بھی گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے. تو جب آپ خاندان میں ایک ساتھ رہتے ہیں, بہت سارے بزرگ بھی ہیں, بہت سارے اللہ والے بھی ہیں, جب ان کے ساتھ رہیں گے دین بھی سیکھیں گے, دنیا بھی سیکھیں گے, تو آپ کی اپنی آنے والی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اور ان کے ساتھ رہنے پر کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اتنے محبوب ہیں کہ آپ ان کے صدقے داخلے جنت کر دیے جائیں. اللہ اکبر. یہی گفتگو جاری و ساری رہے گی. اس وقت پروگرام میں ایک وقفہ حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, آج بات کی جا رہی ہے دین اسلام کے تعلق سے خاندانی نظام, اور اس حوالے سے خاندانی نظام کی کیا اہمیت ہے, اس کی افادیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے, اور عالمہ آمنہ صدیقی بھی تشریف فرما ہے. اور بات ہو رہی تھی فرد واحد کی. اگر ہم بات کریں تو اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ اسے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی انسان تنہا اس پوری دنیا میں نہیں رہ سکتا, اکیلا نہیں ہو سکتا. اسے بات کرنے کے لیے, کہیں نہ کہیں اپنے دل کی کوئی بھی ایسی بات دوسرے کو بتانے کے لیے, اور یا تو پھر کہیں نہ کہیں کسی بھی کام کو ہم کریں تو اس کے لیے ہمیں دوسرے فرد کی ضرورت ہے. اگر خاندانی نظام کی بات کی جائے تو خاندانی نظام میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بعض مقامات پر مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, پھر فائنینشلی بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ایک سے دوسرے کو یا دوسرے کو تیسرے سے. اسی طرح سے مل کر ایک خاندانی نظام پنپتا ہے یا وجود میں آتا ہے یا بہتر طور پر پروان چڑھتا ہے. اب آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ ارشاد فرما دیجئے خاندان اور خان کی زندگی کے جو اغراض و مقاصد ہیں, آپ اس حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیے زینب, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. اسی کی اس پر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. معاشرے میں انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا, اسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا گیا. اس نظام کے تحت وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے, ایک گھر علیحدہ گھر بنا کر ایک منتظم کی حیثیت سے اسے احسن طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے, تو اسے خاندان یا گھرانہ کہا جاتا ہے. اب آئلی زندگی, خاندانی زندگی جو ہے, یہ انسان جو ہے آئلی زندگی اور خاندانی زندگی میں انسان پیدائش سے لے کر موت تک اس کا خاندان سے رابطہ رہتا ہے, واسطہ رہتا ہے. اور دیکھیے زینب کے نا خاندانی زندگی میاں بیوی اور اولاد پر مشتمل ہوتی ہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کر کے ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن کر زندگی گزارتے ہیں. ایک دیکھیں کہ معاشرے میں مختلف رنگ, نسل, مذہب کے لوگ رہتے ہیں, لیکن ہم ایک سب کے ساتھ سب کے دکھ درد کے ساتھی بنتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت زندگی کا خیال رکھتے ہیں. اس کو آئلی زندگی یا خاندانی زندگی کہتے ہیں. اب آئلی زندگی کے کچھ اغراض و مقاصد بھی ہیں. زینب, سب سے پہلا اس کا مقصد یہ کہ نسل انسانی کی بقا. دیکھیے, جب ایک مرد اور عورت نکاح کے مقدس بندھن میں بنتے ہیں تو اس پاکیزہ رشتے کی بدولت ایک نسل پروان چڑھتی ہے. ایک ماں بچے کی پیدائش سے لے کر پیدائش کے بعد تک کی ساری تکالیف اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر انہیں اپنی محبت کا وہ سایہ دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر ان کے ساتھ رہتا ہے. اور باپ جو ہے تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے بچوں کے لیے روزی کما کر لاتا ہے اور انہیں پال پوس کر جوان کرتا ہے. نہیں, دیکھیں دونوں دین اسلام میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, اور پیدائش سے لے کر جوانی تک اور رشتہ ازواج میں منسلک ہونے تک انہیں ماں باپ کی مدد کی یا رہنمائی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے گی. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اخلاق و کردار کا تحفظ. دیکھیے, دین اسلام نے نکاح کو کے مضبوط بندھن کو مضبوط قلعہ قرار دیا ہے گا. جس طرح قلعے میں ہم محفوظ رہتے ہیں, اسی طرح اس مقدس بندھن میں بننے کے بعد نفسانی, شیطانی اور مختلف برائیوں سے جو ہے وہ انسان دور رہتا ہے. اسے سماجی اور معاشرتی
तहफ़्फ़ुज़ हासिल बड़ी होता प्यारी है। बात है। तीसरा इसका गर्ज है कि मतलब तालीम और तरबियत, नई सही। नस्ल की तालीम और तरबियत। जिस तरह तालीम इदारे दरसगाहें अफराद की तरबियत करती हैं, इस तरह वालिदैन भी अपने बच्चों की दुनियावी और दीनवी तरबियत करते हैं सही। कि उठने बैठने, खाने पीने, उठने चलने फिरने के आदाब सिखाते हैं। इन्हें सुन्नत नबवी के उसूलों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने के भी आदाब सिखाते हैं। बिल्कुल नबी सही। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हैं, उन्होंने उसकी अच्छी तरीके से तरबियत की, उसे तालीम और तरबियत से आरास्ता किया, उसे ज़िंदगी के हर हुनर सिखाए। जब सने बलूगत को पहुंची तो उनके निकाह का बंदोबस्त किया गया, तो इसके अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह देंगे। बेशक। फिर उसके बाद हम आते हैं आराम और सुकून। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बाहमी राहत और सुकून करार दिया है। मियाँ बीवी बेशक। एक दूसरे के सुकून लिबास है। करार दिया गया। देखिए जिस घर में मोहब्बत होगी, जिस घर में मियाँ बीवी में भी मोहब्बत होगी और औलाद की भी इतनी अच्छी तरबियत करें कि औलाद भी अपने वालिदैन से वालिहाना लगाव कर रखे, बेशक। नहीं एक दूसरे के सिंसियर होंगे, तो वो घर जो है वो जन्नत से कम नहीं होगा। बेशक, तो बेशक। देखिए एक आइली ज़िंदगी या ख़ानदानी ज़िंदगी एक मुनज़्ज़म माशरे की पैदावार है, और माशरा उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब ख़ानदान तरक्की करेगा। अगर ख़ानदान तरक्की नहीं करेगा तो माशरे को भी इस्तेकाम हासिल नहीं होगा, सही। और माशरे को भी बुनियादी तौर पर माशरा भी फिर कमज़ोर माशरा कहलाएगा अगर बिल्कुल ख़ानदान सही। मजबूत नहीं होगा। तो एक ख़ानदान को मजबूत बनाने के लिए और इसे ज़िंदगी के खूबसूरत रास्तों पर चलाने के लिए मियाँ बीवी दोनों का बाहमी हमांग होना और एक दूसरे से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। आप बहुत प्यारी आपने इस हवाले से गुफ्तगू फरमाई है, और इससे ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। बच्चे किस तरह से परवान चढ़ते हैं, वालिदैन के ज़ेर साया परवरिश पाते हैं, फिर तरबियत का अमल भी शुरू हो जाता है, और तरबियत का अमल ज़ाहिर है माँ की गोद से ही शुरू हो जाता है। फिर वो उसके बाद बाहर निकलते हैं, जो कि माँ पहले तरबियत अपने घर में बच्चों की कर चुकी होती है। मैं आपकी जानिब बढ़ूँगी आमना, आप इरशाद फरमा दीजिए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फ़ी ज़माना बहुत सी मुश्किलात हाइल हैं ख़ानदानी निज़ाम में, बहुत सारे मसाइल भी हैं। इस मुश्किलात को, इन मसाइल को आप कैसे देखती हैं, फरमाइएगा। जी देखें, अभी भी ख़ानदानी निज़ाम में हमें जिस तरह की आप कह रही बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुश्किलात की वजह ये है कि हमने डिमांड्स बढ़ा दी हैं अपनी एक दूसरे से वाबस्तगियाँ जो हमारी हैं वो हमने बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीदें बहुत हाई कर ली हैं, जबकि इंसान की उम्मीदें सिर्फ रब तबारक व तआला से होनी चाहिए। जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमने जो एक्सपेक्ट किया सामने वाले से वो पूरा करने का अहल भी है या नहीं है। तो लिहाजा अगर बात हो रही है यहाँ पर हुकूक़ ज़ौजैन के एतबार से कि मियाँ बीवी को दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो एक ख़ानदान जो है वो एक मजबूती इख्तियार करेगा और औलाद भी देखेगी। यहाँ मियाँ बीवी के आपस के क्लैशेस ही ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो वो बच्चा पेरेंट्स की लड़ाइयाँ देखकर क्या सीखेगा? वो डिसरिस्पेक्टफुल होना सीख रहा होता है। यही वजूहात होती हैं कि हमारे यहाँ जो है वो शादी को समझ लेते हैं कि ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन जो आपका पार्ट शुरू होगा वो शादी के बाद शुरू होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शादी एक इस्लामी तर्ज अमल के एतबार से खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, और वो सारी जिम्मेदारियाँ शौहर को भी बीवी को भी अदा करनी होती हैं। उसमें मुश्किलात भी आती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, कहीं थोड़े में सब्र करना होता है, कहीं बांटना होता है। ये सारी चीज़ों के साथ आपकी ज़िंदगी की लाइफ, शादी की जो लाइफ है वो चलती है। हमारे यहाँ जब तक ये तसव्वुर ख़त्म नहीं होगा कि बस शादी हो गई सारी मुश्किलें ख़त्म, लड़का भी ये सोचता है, लड़की भी ये सोचती है, फिर जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो जब औलाद के सामने माँ बाप लड़ रहे होते तो औलाद पर गलत असर पड़ा होता है। इस वजह से फिर ये होता है जब वो लड़ाई, हमारी मतलब बुजुर्ग ख़वातीन वालिदैन हमारी हमेशा ही बात सिखाते हैं कि अगर आपकी कोई अनबन हो जाए तो अपने रूम की हद तक रखें उसको, बाहर इस चीज़ की प्रचार ना करें। हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पे शौहरों की शिकायतें लग रही होती हैं, बेगमा की शिकायतें लग रही होती हैं, वो बच्चा देखता है। अब हम उस बच्चे को ये नहीं कह सकते कि बेटा तुमने घर की बात बाहर क्यों की। जब वो अपने बड़ों को यही करता हुआ देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वही आदतें आएंगी। तो लिहाजा हमें जो रिश्तों का तकद्दुस है उसको उसी कैटेगरी में पूरा करना है। अगर मियाँ बीवी में कोई वो खलिश पैदा हो भी जाती है तो उसको अपने तहीं बच्चों के सोने के बाद या बच्चों की गैर मौजूदगी में उसको हल कर लीजिए। तो बच्चों के सामने कभी भी फादर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, मदर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, वरना बच्चे की पर्सनैलिटी क्लैश हो जाती है। वो कभी अपने वालिद, अगर वालिद को चीखता चिल्लाता देखेगा, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, वो एक खौफ का सा रिश्ता उसका कायम हो जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ें रुकावटें बनती हैं। फिर दीगर आप देख लीजिए, सास और बहू का रिश्ता देख लीजिए, अक्सर इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। बच्चे वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि कभी दादी सही हैं, कभी अम्मी सही हैं, तो उन चीज़ों में जब एक बच्चा परवान चढ़ता है तो वो चीज़ें जब उसने बचपन में देखी हैं, जो क्लैशेस, वो उसकी पर्सनैलिटी में आते
آتے جاتے ہیں. اب ہم آج کی نوجوان نسل سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جب ہم بارہا یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں الگ گھر چاہیے, ہمیں الگ گھر چاہیے, ہم اپنے بچے سے نہیں یہ سوچ سکتے کہ شادی کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہے گا. صحیح. تو جس طرح کی ہم نے زندگی دی ہے, جس طرح کا انپٹ اس کو ہم نے دیا ہے, وہ بڑا ہو کے ہمیں وہی ریٹرن کرے گا. تو ہمیں اپنے رشتوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جو شریعت مطہرہ نے جو طریقے, جو تقاضے بتائے ہیں رشتے نبھانے کے, اگر ہم نے وہ اچھے سے نبھائے ہوں گے تو ہماری نوجوان نسل بھی ہمارا خیال رکھے گی. ایسے ہی تو اولڈ ایج ہومز نہیں بن گئے نا یہاں پر, آپ سوچئے, ایسے ہی تو یتیم خانے یا اس طرح کی چیزیں نہیں بن گئی کہ جہاں بچوں کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے یا بوڑھے بزرگ والدین کو ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں اتنی فضیلتیں بتائی گئی ہیں والدین کی خدمت کی, اس کے باوجود بھی آج کا نوجوان ایسا ہے جو جان چھڑانے کے لیے اولڈ ایج ہومز کا رخ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ برائیاں ہمارے اپنے اندر ہے نا, کوتاہیاں ہمارے اپنے اندر ہے جو ہم نے حقوق ادا نہیں کیے, والدین کا ادب. سوچئے صبح اٹھ کر آپ صرف اٹھے ہیں, والدین کے چہرے پر آپ نے مسکرا کر دیکھ لیا ہے تو آپ کو حج کا ثواب مل جاتا ہے. اتنی ایسے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں. جب ہم اکیلے رہنا پریفر کر دیں گے, اور آپ دیکھیے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, موضوع بہت خوبصورت ہے, بہت طویل ہے, لیکن میں اختصار سے عرض کروں گی. ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم ایک فیملی ٹائم اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا, شروع سے بچپن سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سب بڑے بزرگ بچے ایک ساتھ بیٹھیں گے, کسی بھی موضوع پہ بات چیت شروع ہو جاتی تھی. آج ہم اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک فیملی ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے, پرائم ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے, سب کے ہاتھوں میں گیجٹس ہوتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہوتا. والدہ ہے وہ موبائل سوائپ کر رہی ہیں, بچے ہیں وہ اپنے گیمز کھیل رہے ہیں, والد صاحب ہیں وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگے. ہم نے آپس میں بات ہی نہیں کری. تو جب ہم آپس میں بات نہیں کریں گے, اپنی پرابلمز ڈسکس نہیں کریں گے, اپنی پریشان, یہی وجہ ہوتی ہے اسکول میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے والدین کو نہیں پتا ہوتا, آفس میں شوہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیوی کو نہیں پتا ہوتا, باہر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, گھر کی باتیں ہمیں باہر سے سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. یہ سارے کلیشز ہیں. اگر ہم اپنے رشتوں کو ویسے ہی نبھائیں گے جیسے نبھانے کا حکم ہے, یہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور خاندانی نظام بھی ایک خوبصورتی کے ساتھ پنپے گا. اور بات گھوم پھر کر پھر اسی یونٹ پہ آ جاتی ہے, یعنی کہ خاندانی نظام جہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اپنے بچوں کو, اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے, ہم بیٹیوں کو خاص طور پر صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی دوسرے گھر جانا ہے, انہیں صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. بیٹوں کو بھی ہمیں یہی سکھانا چاہیے کہ دوسری اگر کوئی خاتون جب گھر پہ آئے گی تو اس کے اپنے حقوق ہیں, والدہ کے اپنے حقوق ہیں. یہیں سے کلیش شروع ہوتا ہے اور وہیں سے خاندان جو ہے وہ وہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو تربیت کا عمل جو ہے گھر سے شروع ہی سے ہونا چاہیے, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. ایک خاندان, ایک یونٹ, دونوں کو سکھانا چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا ہے, دوسرے کے حقوق خاص طور پر ادا کرنے ہیں. ہم فرائض کی بات بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا, ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں تو حقوق دوسروں کے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. مزید اس موضوع پر کلام کریں گے. ایک وقفہ ہے جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی اہم آج کا عنوان ہے. ویسے تو سارے عنوان ہی ہم ایسے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنی شخصیت بھی سنوار سکیں. جو ہمیں دیکھ رہی ہیں مائیں, بچیاں, بہنیں, کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت سازی ہو سکے, کردار سازی ہو سکے. آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ خاندانی نظام اور دین اسلام ہے, کہ دین اسلام در حقیقت ایک خاندان سے کیا چاہتا ہے, یعنی اس خاندان میں جتنے بھی افراد ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک بہترین خاندان کو پروان چڑھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, عالمہ آمنہ بھی تشریف فرما ہیں, اور دونوں ہی کی جانب سے بہت اچھی, عمدہ اور ایسی تربیت یافتہ, جس طرح سے کہنا چاہیے نا کہ جیسے کسی کی تربیت ہو سکے, یہی ہمارے اس پروگرام کا جو ہے مقصد بھی ہے. اب آپ کی جانب بڑھوں گی, ارشاد فرما دیجیے اگر ہم خاتون خانہ کے کردار پر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک اہم جو یونٹ ہے خاندان, اس کا جو میاں اور بیوی دو لوگ ہیں. خاتون چونکہ گھر میں زیادہ وقت بچوں کو دیتی ہیں, ان کا بہت زیادہ اہم کردار بھی ہے. میں چاہوں گی ایک اچھے خاندان کی تعمیر میں جو خاتون خانہ کا کردار ہے جو کہ بہت اہم ہے, اس حوالے سے فرمائے گا. دیکھیے زینب, عورت نبی نہیں, نبی کی ماں ضرور ہے. بے شک. عورت پیغمبر نہیں, پیغمبر کی ماں ضرور ہے. بے شک. ایک عورت دیندار ہو جائے تو پورا خاندان دیندار ہو جاتا ہے. ایک ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے تو پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بعد نیک اور صالح بیوی کو
سب سے بڑا مرتبے کے درجہ دیا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے تو اس کے لیے درندے جنگلوں میں، پرندے ہوا میں، اور مچھلیاں بھی سمندر میں، اور فرشتے آسمانوں پر استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک عورت خاتون خانہ کی حیثیت سے، ویسے بھی زینب اگر ہم زندگی میں مطالعہ کریں تو ایک عورت کا بھی بچوں کو بنانے، سنوارنے، ان کی تربیت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ ابا جو ہوتے ہیں وہ صبح 8 بجے جاب پر نکل آتے ہیں، 6 بجے آتے ہیں تو تھکے آ رہتے ہیں۔ عورت سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی ہے، اگر وہ جاب بھی کرتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کا دل وہاں مچلتا رہتا ہے کہ جلدی سے میری چھٹی ہو اور میں اپنے گھر چلے جاؤں اور اپنے بچوں کی جتنی تربیت ہو سکتی ہے وہ تربیت۔ ایک عورت پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کا ماحول خوشگوار بناتی ہے، اپنے شوہر کی تیمارداری کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کی ذمہ داریوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اگر ساس سسر ہیں تو ساس سسر کی بھی تیمارداری کرتی ہے۔ زینب دیکھیے ساس سسر کی خدمت کرنے کو، تیمارداری کرنے کو نفلی عبادات کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت اپنے بچوں کو اچھائی، برائی، نیکی، بدی، سچ، جھوٹ، خیر و شر کا فرق بتاتی ہے گی۔ ایک خاتون خانہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے، ابتدائی سے تیمارداری کرنے، عیادت کرنے، تعزیت کرنے کے آداب سکھاتی ہیں۔ ان کی دنیاوی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کرتی ہیں کہ کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بڑوں کو سلام میں پہل کرو۔ عید بقرعید کے دن اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، اپنے بڑوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ کس طرح لوگوں سے ملا جلا جاتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشے بتاتی ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی کے متعلق خوبصورت باتیں انہیں سکھاتی ہیں۔ اس طرح ایک بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کر معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ دیکھیے بابا فرید شکر گنج نے فرمایا، ان کی ماں بھی تشریف فرما تھی، کہ آج تک میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیری تہجد کی نماز کیسے چھوٹتی؟ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا۔ تو دیکھیں جب ماں کا یہ کردار ہو تو بیٹے بابا فرید شکر گنج جیسے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی آتے اور سلام پھرتے فوراً نکل جاتے، تو سب کو بڑی تشویش ہوئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا کہنے لگے کہ کیوں یہ شخص جلدی چلا جاتا ہے فوراً۔ جب اس شخص کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو کہنے یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آتا ہوں، میرے پڑوس میں درخت، کھجور کا درخت لگا ہوا، اس کی ساری شاخیں میرے گھر کے صحن تک آ رہی ہیں اور کھجوریں گرتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں میرے بچے وہ اٹھا کر کھا لیں تو ان کی تربیت میں کوئی فرق آ جائے۔ تو یہ اچھائی برائی، دیکھیں زینب اس فورم پہ تھوڑا سا میں ایک پہلو کو ضرور اجاگر کروں گی کہ کسی کی تعمیر میں، کسی کی ترقی میں، کسی منزل کی انتہا تک پہنچنے میں میاں بیوی دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ دیکھیے نا اگر باپ غیر ذمہ دار ہے تو ماں کو جب سکون جیسی چیزیں میسر نہیں ہے تو اپنے بچوں کی کہیں تربیت میں کوتاہی کرے گی، کہ مطلب اس کا دماغی حاضر نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کی ترقی میں میاں بیوی دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جب بچے پروان اسی وقت چڑھ سکتے ہیں، پتھر کو گوہر اسی وقت بنا سکتے ہیں، ذروں کو آفتاب اسی وقت بنا سکتے ہیں، قطروں کو سمندر اسی وقت بنا سکتے ہیں، جب ماں باپ دونوں مل کر اپنے بچوں کی دینوی تربیت بھی کریں اور دنیاوی تربیت بھی کریں۔ اور اس فورم سے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے عزت و وقار کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں خریدیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا صیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیس رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی ہیں، تو کس طرح حسنین کریمین صحن میں کھیل رہے ہیں اور سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسی مائیں، یہ مائیں جو تربیت کر رہی ہوتی ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ، قرآن انہیں یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا، یعنی وہ بچپن میں جب دودھ پلایا کرتی تھیں تو وہ تلاوت قرآن پاک پڑھا کرتی تھیں، کیا کرتی تھیں، تو اس کا اثر ان کے اوپر۔ اسی طرح سے جو آج کی مائیں ہیں، ہم نے بھی آپا اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ بھی تلاوت کر رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں اسی طرح سے، لیکن آج تھوڑا سا اس چیز کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم
ہم نے اپنی جو اگر میں اپنی جنریشن کی بھی بات کروں تو اب تک بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے والدہ سلا رہی ہیں اپنے بچوں کو. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج بھی یہ روش قائم کریں, یہ تربیت کا یہ انداز قائم کریں, اسی طرح سے سلائیں, موبائل دے کے نہ سلائیں کہ بچہ آخر وقت تک موبائل دیکھتا رہے اور دیکھتے دیکھتے سو جائے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آمنہ آپ کی جانب بڑھیں گے, نظام خاندانی نظام کا یا جوائنٹ فیملی سسٹم کے پر بات کر لیتے ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں خاندانی نظام کے حوالے سے. اب چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو فوائد ہیں, جو معاشرتی سطح پر اس کے اثرات ہیں, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ, فرمائیے گا. جی, جوائنٹ فیملی سسٹم کے دیکھیں بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں اور اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے اٹھ کے خود ہی پانی پینا ہے, خود ہی دوا کھانی ہے. جی. جبکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر آپ رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ساس ہیں, نند ہیں, دیگر اور دیورانی جٹھانیاں ہیں, وہ آ کے آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگرچہ آپ ورکنگ ویمن ہیں, آپ کو جاب پر جانا ہے, اکیلے جائیں گی تو آپ کو کوئی کیئر ٹیکر اپنے بچے کے لیے رکھنا پڑے گا یا بچے کو نرسری میں ایڈمٹ کرانا پڑے گا, پھر کہیں جا کے آپ اپنے ورکنگ آورس پورے کر سکتی ہیں. جبکہ جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہیں گی تو دادی ہیں, نانی ہیں, دیگر خاندان کی خواتین آپ کے بچے کو سنبھال سکتی ہیں. تو یہ فوائد اس طرح خاندان کے اعتبار سے ہوتے ہیں. پھر وہی باتیں دیکھیے, دین اسلام جب یونائٹڈ ہونے کا ہمیں حکم دیتا ہے نا تو اس کے بہت فیوز و برکات ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ خاندانی نظام کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, جمعے کی نماز. اس میں جب سب کو ایک ساتھ جامع مسجد میں یونائٹ ہو کر کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ سب نے نماز پڑھنی, اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف عبادت نہیں, عبادت تو ہو ہی رہی ہے, ساتھ میں بہت سارے تاجر حضرات ہوتے ہیں جن کو وہاں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن سے وہ اپنی تجارت کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے والد ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ان کو وہاں ایسے نمازی متقی لڑکے مل جاتے ہیں جو رشتوں کی بات چلائی جا سکے. بہت سارے غریب ہوتے ہیں جو امیروں سے ملتے ہیں, ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اسی طرح حکومت وقت کو اگر کوئی بات پبلک میں ڈیلیور کرنی ہے تو وہ امام سے کہے گا کہ آپ یہ خطبے میں یا اعلان اس میں تقریر میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. اسی اعتبار سے اللہ نے جب دین اسلام میں یونائٹڈ ہونے کا حکم دیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی طاقت نظر آئے لوگوں کو. تو خاندان میں جب ہم ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں, اس کا یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج کل ہم اس وجہ سے پریشانی کا شکار ہے, ہر دوسرا بندہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے, اپنے دل کی بات وہ کسی سے کہہ نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کے درمیان دیواریں حائل کر لی ہیں, ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے لوگوں سے. اب ہمارے آپ دیکھیں بیٹھنے کی کتنی سیٹنگز ہے, کتنی دعوتیں ایسی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں جہاں پورا خاندان مل کے بیٹھتا ہے. بہت کم عید بقرعید پہ کبھی کوئی ہو گئی تو ہو گئی, ورنہ نہیں ہوتی. پہلے اس طرح کی محافل ہر خاندان میں ہوا کرتی تھی, مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ ہوا کرتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں, آپ جیسے اپنی جنریشن کی بات کریں تو اکثر ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی شدہ ساری بچیاں ایک ہی دن ڈیسائیڈ کر کے اپنی والدہ کے گھر پہنچتی ہیں تاکہ ساری بہنوں کی بھی ملاقات ہو جائے, امی سے سب مل بھی لیں. یہ جو ملنا جلنا ہے, اس میں دو بہنیں آپس میں بیٹھی ہیں, دل کی بات ایک دوسرے سے شیئر کر رہی ہیں, مشکلات حل ہو جاتی ہیں. بچوں کو پالنے میں جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں, کسی کو کولک پین ہے, کسی کو الرجی ہے, آپس میں آپ جب ڈسکس کرتی ہیں تو یہ سارے معاملات باتوں سے ہی حل ہو جاتے ہیں. ہمیں پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے, ہمیں ڈاکٹرز کے چکر نہیں لگانے پڑتے. بہت ساری معاملات جب ایک ساتھ خواتین اور حضرات بیٹھتے ہیں بہت معاملات حل ہو جاتے ہیں. وجہ یہی بنتی ہے, تھیراپیز ہو جاتی ہے. میں بات کرتی ہوں, ہمیں پھر وہ نفسیات کے ڈاکٹر جا کر بات کرنے کے لیے وہ تھیراپی کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں, بالکل بچ جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ماں کو تو دیکھ کر ہی آپ کو راحت مل جاتی ہے, والدین کو دیکھ کر ہی آپ کو سکون مل جاتا ہے. کوئی بھی زندگی میں ایسا مشکل مرحلہ آیا ہے, اپنے بزرگوں سے رجوع کیجئے, یہ انزائٹی ڈپریشن سے ہم ویسے ہی نکل جائیں گے باہر. تو یہ ملنا جلنا, ملتے جلتے رہنا, یہ رشتوں کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے. رشتوں کو اب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رشتوں کو استوار کرنے کے لیے اگر تمہیں معافی مانگنی پڑے اور معافی مانگ کر تمہیں لگے تمہاری عزت کم ہو رہی ہے تو رشتوں کو استوار کرنے کے لیے معافی مانگ لینا, اور اگر محسوس کرو عزت کم ہو رہی ہے تو بروز حشر مجھ سے مانگ لینا. آپ سوچئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جوڑ کر رہنے کا حکم دیا, یونائٹڈ رہنے کا حکم دیا. اس میں بہت فائدے ہیں جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. اب ہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے ہماری بہنوں کے حوالے سے, میں یہ مجھے اندازہ ہے کہ سوال ذہنوں میں آ رہے ہوں گے کہ بہت ساری مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. مشکلات ہم خود پیدا کرتے ہیں. پھر بات وہیں آ جاتی ہے, ہم جب ڈیمانڈ زیادہ لگ جاتے ہیں یا خوب سے خوب تر کی تلاش جب ہمیں ہو جاتی ہے, اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے, اس کے پاس بڑا روم ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. جب ہم ریسزم میں لگ جاتے ہیں نا تو وہ خاندانی نظام کا جو نظام ہے وہ پھر درہم برہم ہو جاتا ہے. اللہ نے جتنا دیا, اللہ کی تقسیم پہ کبھی ہمیں سوال نہیں کرنا, جتنا دیا ہے اس میں صبر شکر سے کریں. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں نہیں بڑھا دوں گا. تو اگر آپ نے کچھ چیز چاہیے آپ کو, آپ اللہ سے لو لگائیں, لوگوں سے ریس نہ لگائیں کہ اس کے
کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اس اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اگر ہم اپنا فرض انڈیویجولی ادا کرتے رہیں گے آٹومیٹکلی دوسروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے. نظام خاندان میں اپنا جو آپ نے انپٹ ڈالنا ہے وہ ڈالیے, آپ کا خاندان خود بخود اچھا ہو جائے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت پیاری آپ گفتگو ارشاد فرما رہی تھی, اور واقعی کیا پتہ ہماری اس گفتگو سے کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں ایک ایسی بات, ایک ایسی چیز ڈیولپ ہو جائے کہ واقعی گھروں میں اطمینان ہو جائے, سکون ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا کہ اپنے بچپن میں ہم نے کبھی اولڈ ہاؤس کا تصور اس وقت شاذ ہی کہیں ایسا سنا ہوگا, لیکن اب بہت زیادہ ہے. اور یورپ میں دیکھیں کتنے زیادہ نفسیاتی مسائل کا لوگ شکار ہیں, اور وہ یوں ہی کہ وہ اکیلے رہتے ہیں, وہ تنہائی کا شکار ہیں, وہ اکیلے پن کا شکار ہیں. اسی لیے بہت زیادہ پیٹس پالنے کے لیے بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ رجحان پایا جاتا ہے, تاکہ وہ کہیں اپنے دفتر سے جب دفاتر سے واپس آئیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمارا بچہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اپنے سینے سے لگے, والد یہ تصور کرتے ہیں. لیکن وہاں پر چونکہ ایسی سسٹم نہیں ہے ایسا, تو وہاں پر ایک تنہائی, ایک اکیلا پن بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. آپ موجود ہیں, ایک چھوٹا سا کوئی مختصر سا میسج ہماری بہنوں کو دینا چاہیں. جی دیکھیے, کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو وسیع کرنا پڑے گا, اپنی سوچوں کو وسیع کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کا دل سے احترام کیجئے, ایک دوسرے کے عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھیں. دین اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. جی آمنہ. جی دیکھیں, مل جل کر رہنے میں جو طاقت ہے وہ آپ کو مل جل کر رہ کر ہی سمجھ میں آئے گی, کیونکہ بہت سارے اکیلے لوگ ہیں جو آج رشتوں کو ترس رہے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے, مل جل کر رہنے میں جو طاقت ہے واقعی وہ ہمیں ایسے عام اکیلا, وہی بات ہو گئی نا جہاں پر بات شروع ہوئی تھی کہ ایک بند مٹھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے, تو بات وہیں سے شروع ہوئی اور وہیں پر ختم ہوئی. تو مل جل کر رہنے میں طاقت ہے, مل جل کر رہنے میں ہی عافیت ہے, زیادہ بھلائی ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں, عالمہ صاحبہ آپ تشریف لائیں, جب بھی تشریف لاتی ہیں اچھی گفتگو ہوتی ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, زندگی بخیر. تو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.